بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، معزز کلیدی مقرر جناب ڈاکٹر انیس احمد صاحب، وائس چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی، معزز میزبانان محفل جناب ریکٹر بحریہ یونیورسٹی وائس ایڈمرل کلیم شوکت صاحب، اور کانفرنس ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر آدم سعود صاحب، معزز مہمانان گرامی، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں بحریہ یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلسل پچھلے سال اور اس سال یہ کانفرنسز کا انعقاد کیا۔ پچھلے سال میں آن لائن اس میں شرکت کر سکا اور الحمدللہ کچھ حالات بہتر ہیں تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ اور دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں شکریہ کے الفاظ میں بھی کہ جو موضوع یا موضوعات جن پہ میں نے آپ سے اپنی گفتگو کرنی ہے، اس میں جو یونیورسٹی نے مضمون چنا بطور میزبان کے، میں یہ 5 ٹریکس کی بات ہو رہی تھی، میں نے ان میں سے ایک ٹریک کو چنا اور عرض کیا کہ میں لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ پہ، کیونکہ اس پہ میں کچھ پڑھ لکھ چکا تھا پہلے اور بہت دیگر مقامات پہ گفتگو کر چکا تھا، لیکن مجھے کہا گیا کہ نہیں جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ آپ نے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ میں آدھا وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ گفتگو کر دوں گا اور آدھا وقت جو ہے وہ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ پہ جو مجھے وقت جو ہے دیا گیا ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ اتوار کے روز کچھ نسبتاً زیادہ وقت ہوتا ہے، تو جو زیر مطالعہ میرے اس دن جریدے اور کچھ کتب تھیں، ان میں ایک مضمون میری نظروں سے گزرا جو اسی موضوع پہ تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی، جو کہ ابو جنید عنایت علی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ اور مجھے اس میں سے ایسی معلومات ملیں جو مجھے بڑی مفید میں یقین رکھتا ہوں ثابت ہوں گی یہاں پہ بھی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ فقیر سید وحید الدین، جو ان کی کتاب ہے روزگار فقیر، جو علامہ کی حیات اور تعلیمات میں ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 1925 میں کچھ نوجوان، نیاز محمد خان صاحب اور سی ایس پی ممتاز حسن صاحب، میاں نصیر احمد صاحب بعد میں چیئرمین پبلک سروس کمیشن، یہ مکلوڈ روڈ والی کوٹھی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے۔ علامہ نے ان طلباء سے دریافت کیا کہ تم کون سے مضامین پڑھتے ہو؟ تو میاں نصیر احمد نے جواب دیا فزکس اور کیمسٹری۔ یہ سن کر علامہ نے نظریہ اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا ذکر شروع کر دیا اور فرمایا اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے میں نے ریاضی کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، علامہ فرماتے ہیں، نظریہ اضافیت یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا یہ مطلب ہے کہ دنیا ازلی و ابدی نہیں بلکہ یہ پیدا ہوئی ہے اور اسے فنا ہو جانا ہے۔ میاں نصیر احمد نے علامہ سے کہا کہ آج کل ایک امریکی ماہر طبیعیات یا فزسسٹ جن کا نام پروفیسر کمپٹن ہے، لیکچر دینے آیا ہوا ہے۔ ان کا پورا نام ٹامسن ہولی کمپٹن تھا اور 1927 میں انہیں فزکس کا نوبل پرائز ملا۔ اس لیکچر کا انتظام گورنمنٹ کالج لاہور کے فزکس تھیٹر میں کیا گیا تھا، اور میاں نصیر الدین احمد کہتے ہیں کہ جب میں لیکچر ہال میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ علامہ سب سے آخری بینچ پر بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکی پروفیسر کی تقریر ختم ہوئی تو انہوں نے سامعین کو سوالات کی دعوت دی۔ علامہ نے اس وقفہ سوالات کے دوران پروفیسر کمپٹن سے کئی اہم سوالات کیے، اور کہتے ہیں جو اس قدر عالمانہ اور پیچیدہ تھے کہ میاں نصیر احمد کے مطابق ان کی فہم و ادراک وہاں تک کی رسائی ہی نہ ہو سکی۔ البتہ پروفیسر کمپٹن کے جواب کا مفہوم ان کے ذہن میں قائم رہا۔ اس نے علامہ کے سوالات سے تقریباً عاجز ہو کر کہا، یہ فزکس کے نوبل پرائز ونر ہیں، علامہ کے سوالات سے تقریباً عاجز ہو کر کہا کہ سائنس قطعی طور پر ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتی۔ علامہ نے اپنی شاعری اور خطبات، خاص طور پر دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں سائنسی راستے کی تحسین کی ہے اور جدید سائنسی نظریات سے استفادہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کی سائنس سے دلچسپی اس امر سے بھی عیاں ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان طلباء زیادہ سے زیادہ سائنسی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ جدید دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ چاہتے تھے کہ سائنسی کتب کے زیادہ سے زیادہ تراجم ہوں تاکہ مسلمان طلباء
سہولت سے سائنس سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کا بیان ہے کہ 1932 میں اقبال نے ان سے کہا کہ اردو کے لیے آپ کی کوششیں بڑی مبارک ہیں، لیکن آپ کی توجہ صرف ادب پر ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ سائنس کی کتابیں اردو میں منتقل ہوں تاکہ مسلمان، یہ دلچسپ بات کہہ رہے ہیں علامہ، تاکہ مسلمان خیالی دنیا سے نکل کر علمی دنیا میں قدم رکھیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے جب ان سے اس سلسلے میں کوئی کتاب تجویز فرمانے کو کہا تو انہوں نے جارج سارٹن کی انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس کا نام لیا، کیونکہ یہ کتاب نہ صرف سائنس کی تاریخ ہے بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کی ترقی میں کیسا نمایاں حصہ لیا۔ یہ کتاب 1927 میں بالٹیمور امریکہ میں 3 جلدوں میں شائع ہوئی۔ علامہ کی زیر مطالعہ جو 21 سائنسی کتب رہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ سید نذیر نیازی لکھتے ہیں کہ علامہ فرماتے تھے، ہم کیوں نہیں سمجھتے، اب یہ علامہ کے الفاظ ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھتے یہ اسلام ہی تھا جس نے وہ شرائط بہم پہنچائیں جن پر علم کی ترقی اور نشو و نما کا دار و مدار ہے۔ یہ شرائط کیا تھیں؟ علامہ پوچھتے ہیں، یہ شرائط کیا تھیں؟ مشاہدہ، معائنہ، فکر و نظر، تجربہ، تحقیق، تفتیش، حقائق کا اثبات، ان کا مطالعہ اور ان کی مسلسل تاویل و تعبیر۔ یہ شرائط پوری نہ ہوں، یہ شرائط پوری نہ ہوتی تو علم کا راستہ دیر تک رکا رہتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ علامہ کی مشہور تصنیف رموز بے خودی 1918 میں شائع ہوئی۔ سولر انرجی اور ونڈ انرجی جو ہے اس وقت کوئی وجود نہیں تھا۔ پہلا سولر سیل 1954 میں جو ہے وہ ایجاد ہوا، اور اس کے بعد 1968 میں اس کا پہلا چھوٹا سا ایک پروٹوٹائپ پاور پلانٹ بنا۔ لیکن 1917 میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تابش از خورشید عالم تاب گیر، برق طاق افروز از سیلاب گیر، تو دنیا کو روشن کرنے والے سورج سے چمک دمک لے لے، پانی کے بہاؤ سے بجلی پیدا کر جو گھروں کو روشن کر دے۔ اسی طرح ونڈ انرجی کا پہلا کمرشل آپریشن 1980 میں نیو ہیمپشائر جو امریکہ کی ریاست ہے وہاں پر ہوا۔ لیکن علامہ نے ایک بار پھر 1917-18 میں یہ لکھ دیا تھا کہ خیش را بر پشت بادا سوار کن، یعنی اس جمازہ را ماہر کن، تو ہوا کی پشت پر سوار ہو اور اس سانڈنی کے نکیل ڈال دے۔ معزز خواتین و حضرات، میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ چلیں، اچھا ہوا کہ ایک نئے موضوع پر مجھے موقع ملا، کیونکہ جو آدھا وقت دینا تھا لیڈرشپ اور مینجمنٹ کو وہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے نظر ہی ہو گیا۔ جاوید نامہ میں مولانا رومی کے ہمراہ جب علامہ بہت سے آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ان کی وجدانی کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ ایک منجھے ہوئے سائنسدان کی طرح جب اپنا سفر زمین سے شروع کرتے ہیں تو ایک خاص ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے اس کے قریبی سیارہ مون 384,000 کلومیٹرز، اس کے بعد مرکری 105.9 ملین کلومیٹرز، وینس 133.1 ملین کلومیٹرز اور مارز 395.62 ملین کلومیٹرز، مشتری جوپیٹر 637، اس ترتیب سے پھر سیٹرن 1.4 بلین کلومیٹرز اس طرح روانہ ہوتی۔ یعنی پورا سفر زمین سے اسی ترتیب سے ہے جس طرح سیارے اپنے مدار میں ہیں۔ اپنی جولاں گاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں، اور کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماہ و مشتری کو ہم انا سمجھا تھا میں۔ اور یہ ضرور میں شعر عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے رخصت لینے سے پہلے کہ ایون یہ طلوع اسلام سے ایک شعر کسی نے مجھے بھیجا کہ ایٹم کے سپلٹ کرنے کو بھی علامہ نے اپنے ایک شعر کے اندر جو ہے اس کو سمویا ہے۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ سو دا ویری ٹیل اینڈ آن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، نگاہ بلند بتایا جاتا ہے آج کل کی ماڈرن اس میں
high ambition, far-sightedness, the dream, the vision, Suhan Dil Nawaz, ke access to the hearts of the people through speech, a good communicator, or Jaanpur sows a passionate soul, fire in the heart, the integrity and the ability to feel the pain of others. اور وہ جو ایک شعر جو ہے وہ پڑھا گیا، میں دوبارہ پڑھوں گا کہ، اور پڑھنے کا لفظ یہ ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. بہت شکریہ. پاکستان کا